اللہ کو منانے کا واسطہ ہے، اللہ کو منانے کا راستہ ہے، اللہ کو منائے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یا اللہ اتنے نہیں، یا اللہ ہم اتنے تجھ سے باقی نہیں ہوئے ہیں کہ تیرے گھر کو ہم ویران کرنے چھوڑ دے، تیرے مدارس کو ویران کرنے چھوڑ دے، ہم اپنے دفن کی جگہ کو ویران کر دے۔ یا اللہ ہم کتنے برے ہیں، یا اللہ تیری رحمت وسیع ہے، ہمارے گناہ کتنے ہو جائیں لیکن تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم پر جو مصیبت کو رہائی کی ہے، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو اس کو ختم کر۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ہندوستان کے بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات بیداری میں بھی اور دین میں بھی ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک ہیں، ان سے جب ملاقات ہوتی ہے، جب ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا تو اللہ سے بڑا تعلق ہے، بڑا جوڑ ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بیان کیوں نہیں کرتے کہ ملک میں کیسے کیسے حالات آ گئے، فلسطینی کتنے بچے کٹ گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالات کو بدل دے اور اس پریشانی کو ختم کر دے، اس آزمائش کو ختم کر دے۔ تو آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے، اس اللہ والے نے، اس بزرگ نے، اس اللہ والے کو جو ہندوستان کے ہیں، ان کو کہا کہ دیکھو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کو اپنے حالات بدلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کیا تم نہیں دیکھتے کہ پوری دنیا میں تم دنیا میں گھومتے ہو، خطے خطے میں گھومتے ہو، چپے چپے میں گھومتے ہو، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ساری دنیا گناہ سے بھری پڑی ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں سے کہو کہ گناہ سے توبہ کرے، میں حالات ہوں۔ یہ موجودہ کارگزاری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ حالات ہم پر جو ہے کسی سرکار کے لانے سے نہیں، کسی مودی حکومت کے لانے سے نہیں، یہ ہمارے اعمال کے نسبت آئے ہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں اس گاؤں میں بسنے والے، کتنے نوجوان ہیں اس گاؤں میں بسنے والے، آپ بتائیں کتنے یہاں حاضر ہیں؟ جمعہ ایک جمعہ only 4 جمعہ بس جمعہ ہے، جمعہ کے علاوہ کوئی ہم کو لینا دینا نہیں۔ پھر ہماری مسجد ہاتھ سے نہیں جائے گی تو کس کی جائے گی؟ رمضان جیسا مبارک دن گزرا، مہینہ گزر گیا، آپ بتائیں دن پر ہاتھ رکھ کر اسی ہریا چوک پر رہنے والے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، رمضان جیسا دن گزر گیا۔ تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر ہم اس امید میں اور اس خیال میں بیٹھے کہ ہم پر منت سلوا کی بارش ہوگی، کہاں سے ہوگی میرے بھائی؟ جب ہم نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، پھر اللہ ہمارے اوپر آفات لاتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور بلکتے ہیں جیسا کہ اکابر بلتے اتنے دنوں تک اکابر اس کے در پر اس کے در پر، اس کے پاس اس کے پاس، اس کے پاس آتی اس کے پاس آتی، یہاں آویدن نہ آویدن دیکھ کر ہمارے اکابر تھکے ہارے اور مانتے۔ آخر میں یہی حکم ہوا اور یہی فیصلہ کیا گیا جو ہوا آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں کس سے نہ سونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے پیشانی پر کم تک نہیں آتے، کیوں کہ ہمیں کھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور ہمیں اپنے بیوی بال بچوں کے علاوہ فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنی جائیداد کے علاوہ کسی چیز کی فرصت نہیں ہے، ہمیں دین کی فرصت نہیں ہے، نماز سے فرصت نہیں ہے، مسجد سے فرصت نہیں ہے۔ بس ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم اچھے، ہماری فیملی اچھی، ہماری جائیداد اچھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں، جس کی بنا پر یہ بھوگ ہمیں بھوگنا پڑتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک راستہ بچا ہے جو اللہ کو بتانے کا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ایسے حالات میں ہم تیری مسجد کو آباد کیسے کریں گے، یا اللہ ایسے حالات میں تیرے مدارس کا کیا حال ہوگا، یا اللہ ایسے حالات میں ہم اپنے ملکوں کو کہاں تک بند کریں گے، یہ سارا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ایک راستہ ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو منائے۔ جب سب یہ جتنی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ جتنی مسجد میں بیٹھے ہیں، میں امید کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ سب کے سب راہ راستہ پر آ جائے، شریعت کو جم کر پکڑنے والے آ جائے، اللہ کی رسی کو پکڑنے والے بن جائے، انشاءاللہ اللہ حالات۔ اور آخر میں 2-3 منٹ زیادہ ہوگا اس لیے معاف کیجیے گا، اور آخر میں آپ کو سیاست سے متعلق بات بتلاتا چلوں۔ آپ نے، ہم نے اور پورے بہار کے اکثر عوام نے، سیمانچل کے اکثر عوام نے کس کو جتایا تھا؟ نتیش کمار کو جتایا تھا۔ جتایا تھا نہیں جتایا تھا، جتایا تھا نہیں جتایا تھا۔ بیساکھی کے بلبوتے پر سرکار بنائی گئی۔ آج جو ہے سب سے بھدا اگر کسی کا بیان ہوا ہے پارلیمنٹ میں تو آپ کے نتیش کمار کے پارٹی کا ہوا ہے، اور شروع سے اپنے منہ میں اور اپنی زبان پر تالا لگا رکھا گیا، اور جب پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس کیا گیا اور رکھا گیا، اس نے زبان میں
مطلب جس کے بارے میں بات چل رہی ہے، اس نے ایک لفظ نہیں کہا، اور اس کا ایک نیتا للن نام سے تھا، اس نے اتنا بھدا بیان کیا ہے، اتنا بھدا کسی نے نہیں۔ اس لیے عہد کرے، آئندہ عہد کرے مسلمانوں، آپ کو جو ہے اپنے مسلم لیڈر سے اور مسلم حکمران سے آپ کو بدگمانی ہے، اس بدگمانی کو ختم کیجیے۔ ایک ہی واحد آدمی تھا جس نے طلاق ثلاثہ میں اس بل کا طلاق ثلاثہ کی مخالفت کی، اور NRC کی مخالفت کی، اور اسی طرح سول کوڈ کی مخالفت کی، اور آخر میں آپ کے جو ہے یہ جو بل لایا گیا اس کی بھی اس شخص نے مخالفت کی، اکیلا تنہا تھا، اور ہمیں اور آپ کے، ہمارے اور آپ کے دل میں اس کے خلاف بدگمانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بدگمانی کو ختم کیجیے، اور یاد رکھیے آئندہ آنے والے الیکشن میں 2025 میں آنا ہے، اس الیکشن کے اندر اگر نتیش کمار کی پارٹی کوئی مسلمان بھی ہے تو اس کا سمرتھن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھ لیا، یہی کبھی سر پر ٹوپی لگا رہا ہے، کبھی روزے میں آ کے افطاری کر رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھائی چارہ کا ثبوت دے رہا ہے، اور جب ہم پر مصیبت آتی ہے اور جب ہم پر مظالم ٹوٹتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ، ہمارے دین کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ شخص اپنے آپ کو سائڈ کر دیتا ہے اور ہم بیچ میں رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئندہ اگر وقت آئے تو دیکھیے سب عوام جو ہے جنتا